کھڑے ہوتے ہیں. لاکھوں سلام اس مرد کلندر پہ جنہوں نے 150 سال پہلے مراد آباد کے چوک میں پھانسی کے لیے جاتے ہوئے اور یہ کلام زبان سے ادا کرتے ہوئے حق و صداقت کا عالم بلند کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا، جس کا نام سید کفایت علی کافی علیہ رحمہ تھا. ان کی فکر، ان کے طرز عمل کو اپنے عمل سے ثابت کیا. وہ سامنے مسجد پاک ہے، آپ کے مزار پاک کے بالکل سامنے. یہ آپ نے بات مجھے جیل میں بتائی کہ فرمایا جب مجھے یہاں سے لے کے جانے لگے آپ کے سرنڈرس پہ کچھ 60 دن کے بعد بھی نشان تھے، تو میں نے کہا استاد جی یہ آپ کو پیدائشی کوئی نشان ہے؟ فرمانے لگے نہیں، سنو گے تو تکلیف ہوگی. یہ وہ نشان ہے کہ جس وقت مجھے گرفتار کر رہے تھے اور لڑکے میرے اوپر گرے ہوئے تھے تو میں نے کہا بدماشو ان کو کیوں مار رہے ہو بچوں کو؟ اور وہ دونوں ہاتھوں سے پولیس والے اس طرح ڈنڈے مار رہے تھے ان کو. میں نے کہا ظالموں ان کو مت مارو، یہ بچے کھیلنے والے تھے، ان کو میں نے اس کام پہ لگایا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر جس وقت میرے سر کے اوپر انہوں نے ڈنڈے مارنے شروع کیے، ایک لمحے کے لیے ہاتھ یوں اٹھے تو پھر مجھے فوراً اپنے اکابر یاد آ گئے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اور پھر مجھے سید کفایت علی کافی یاد آئے، پھر علامہ فضل خیر آبادی یاد آئے. بے ساختہ اندر سے آواز آئی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یہاں سے لے کے سکین موڑ سے آگے تک حضور کے غلام جہاں تک بیٹھے ہیں سب کی آواز آئے، بابا جی گواہ ہو جائیں. حضور کے غلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بس رسول دین حسن نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا. یہاں سے تشدد برداشت کرتے ہوئے جناب اعلیٰ کوٹ لکھپت جیل تک میرے بابا جان گواہ بنا رہے تھے سید کفایت علی کافی علیہ رحمت کو کہ بابا جی دیکھ لیجئے آپ نے رسول اللہ کے دین کے لیے مراد آباد کے چوک کی طرف جاتے ہوئے جو کردار ادا کیا، آج آپ کا جانشین آپ کی سنت ادا کرتا جا رہا ہے اور وہ نعرہ لگاتا جا رہا ہے. آج وہ نعرہ بچے بچے کی زبان پہ جاری ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھئے علامہ فضل خیر آبادی جس کے جانشین اپنے قبلہ بابا جان کی صورت میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے کہ علامہ فضل خیر آبادی کو بھی کہا گیا مکر جائیے اپنے فتوے سے، جان بچ جائے گی. آپ نے فرمایا جس فتوے کے اوپر سزائیں سنا رہے ہو وہ فتوہ بھی میرا ہے، فتوے پہ دستخط کرنے والا، اس کو مرتب کرنے والا فضل حق بھی تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے. سیم وہی انداز ہم نے دیکھا جیل سے نکلنے کے بعد جب مسجد وزیر خان کے تقدس کے لیے قبلہ بابا جان مال روڈ پہ تشریف لائے، اپنی جناب اعلیٰ جذبات کے اندر کھلی ہوئی دستار کو باندھتے ہوئے وہ پرجلال چہرہ علامہ فضل خیر آبادی کی یاد تازہ کر رہا تھا اور بتا رہا تھا او لوگو علامہ فضل خیر آبادی کا جان
نشین 160 سال بعد یوں دلیری کے انداز میں یوں شیروں کی طرح محمد عربی کے دین اور عزت کے لیے میدان میں کھڑا ہو کے ظالموں کو للکار کے کہہ رہا نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پہنچ رہ جائے گا بس رسول حق دین حسن رہ جائے گا. ہم نے اسی مرد کلندر کے اندر امام احمد بن حنبل کے کردار کی جھلک دیکھی. جس وقت آپ پکوڑے لگ رہے تھے تب بھی آپ رسول اللہ کے دین اور قرآن کی عزت کا مقدمہ لڑ رہے تھے. اور ہم نے اپنے بابا جان کو دیکھا جب آپ پہ تشدد ہوا آپ نعرہ پھر بھی رسول اللہ کا لگا رہے تھے. تب جیل سے آنے کے بعد بھی وہی انداز وہی باتیں اور پھر وہی جناب اعلیٰ اپنے اندر کا جناب عشق اپنے اندر کی غیرت اپنی اولاد کے سینے کے اندر بھی منتقل کی. جب میرے امیر جیل سے باہر آیا پھر کسی نے کہا کہیں آپ کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ تو نہیں ہوا تو آج بھی میرے امیر کا جملہ تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے کہ کان کھول کے سنو منزل بدلنی تو بڑی دور کی بات ہے. ہم نے رستے بھی نہیں بدلنے ہیں رستہ بھی وہی رکھنا ہے جو قبلہ بابا جان دکھا کے گئے ہیں اور یہی کہتے ہوئے بڑھتے جانا ہے کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تاجدار ختم نبوت یقینی طور پہ بڑی سعادت کی بات ہے. یہاں پہ جو بھی بندہ آتا ہے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے خطابت کا ملکہ دیا ہے. وہ لمبی سے لمبی تقریر کر سکتا ہے لیکن ہم سب کی تقریروں سے زیادہ اہم امیر محترم کا بیان ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ دیر بعد ترتیب کے مطابق جیسے اعلان ہوتا ہے حضرت بیان فرمائیں گے. ایک بار نعرہ لگا دیجئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. تشریف لاتے ہیں